کون ہے اہل بیت؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کی شان یوں بیان کرتے ہیں، اپنی اہل بیت کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیان کرتے ہیں، اے اللہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اے اللہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اہل بیت کا دشمن اللہ کا دشمن، جو اہل بیت کا دشمن اللہ اس کا دشمن۔ اب جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اہل بیت سے جو بغاوت کرے گا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اہل بیت کے ساتھ جو غداری کرے گا وہ اللہ کے عذاب و عتاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ سرفراز ہو جائے گا، وہ بخش دیا جائے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اجی میرے پیارے بھائی، ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کون سنے حضور سے؟ مولا علی سنے۔ کون سنے؟ مولا علی سنے۔ حضرت علی نے فرمایا، کون سنے؟ امام حسن سنے۔ امام حسن نے فرمایا، امام حسین سنے۔ امام حسین نے فرمایا، امام زین العابدین سنے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، امام باقر سنے۔ امام باقر نے فرمایا، امام جعفر الصادق سنے۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا، ایک راوی سنے، صحابی راوی تابعی سنے۔ اب وہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند میں جو نام آئے ہیں، امام جعفر الصادق، امام باقر، انہوں نے سنا اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے حدیث سنا اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین سے، امام حسین نے سنا اپنے بھائی امام حسن سے، امام حسن نے سنا اپنے والد مولا علی المرتضیٰ سے، مولا علی المرتضیٰ نے سنا رسول اللہ سے۔ یہ جو نام آئے ہیں حدیث کی سند میں، نبی پاک علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق۔ اب راوی بیان کرتے ہیں یہ ناموں کو اگر بار بار پڑھا جائے اور کسی مجنو پاگل پر پھونک دیا جائے تو اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ یہ ناموں میں یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے میرے بھائی۔ نام کی تاثیر کا یہ عالم ہے تو ذات کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے، اب ذات کیسی تھی ذرا وہ دیکھو، یہ ذات کیسی تھی ذرا وہ دیکھو۔ ایک شخص مدینہ شریف میں آیا، کافر تھا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، مدینے میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریفیں سن 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 کے حضور کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور یہ ارادہ لے کر آیا تھا جو سنا نبی کے بارے میں اگر ان کو ویسا پالوں گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ پیاری نیت لے کر مدینے میں حاضر ہوا، لیکن جب وہ مدینہ پہنچا اس سے چند روز قبل حضور پردہ فرما چکے تھے، حضور کا وصال ہو گیا تھا، حضور انتقال فرما چکے تھے۔ تو وہ شخص مدینے میں آیا، آ کر ایک صحابی سے پوچھنے لگا کہ بھائی ذرا بتا دو کہ پیارے محمد کدھر رہتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام کا جیسے ہی نام سنے صحابی کا غم پورا مکمل تازہ ہوا، اتنا رونے لگے بے ساختگی کی کیفیت آ گئی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا، پھر کسی اور سے پوچھا کہ بھائی ذرا بتاؤ ادھر پیارے محمد کا مکان کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ سنے وہ بھی رونے لگے، تیسرا سنا تیسرا رونے لگا، چوتھا سنا چوتھا رونے لگا، جو سنتے وہ صحابی رونے لگتے۔ بالآخر ایک صحابی نے ہمت کی اور کہا بھائی ادھر چلا جا، وہ ہے پیارے محمد کا مکان صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مکان کی طرف اشارہ کیا وہ تھا علی المرتضیٰ کا مکان۔
مولا علی کا گھر تھا. وہاں جا کر آوازیں دینے لگا وہ کافر, یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. جیسے ہی یہ صدائیں حضرت علی کے کانوں میں پڑی, مولا علی المرتضیٰ دوڑتے دوڑتے باہر تشریف لائے. آ کر پوچھنے لگے, اے شخص کیوں ایسے پکار رہا ہے, کیوں ایسی صدائیں دے رہا ہے, بتا کیا چاہتا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی المرتضیٰ ہوں. کہا کہ مجھے محمد سے ملا دو صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اب یہ سن کر مولا علی بھی رونا شروع کر دیے. حضرت علی اپنی طبیعت کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی تو جن سے ملنے کے لیے آیا ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, ظاہری آنکھوں سے وہ اوجھل ہو چکے ہیں, وہ وفات فرما چکے ہیں, تو ان سے اب نہیں مل سکتا. تو یہ جیسے ہی سنا پیشانی پیٹنے لگا, مایوس ہونے لگا, افسوس کرنے لگا, کہنے لگا ہائے میں بدنصیب ہوں, ہائے میں بدنصیب ہوں کہ مجھے ان کا دیدار نصیب نہیں ہوا. یہ کہتے واپس پلٹ کے جانے لگا. تو حضرت علی المرتضیٰ, یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا. مولا علی المرتضیٰ نے کہا اے شخص ادھر آ جا, ادھر آ جا. اس کو بلایا, بلا کر کہا کیا چاہتا تھا؟ کہ میں پیارے محمد کی اتنی تعریفیں سنا, اتنی تعریفیں سنا, ان کی محبت میرے دل میں بس گئی. میں یہ ارادہ لے کر آیا, جو سنا اگر ویسا پا لوں گا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا, لیکن ہائے افسوس اب میں ان سے نہیں مل سکتا. تو مولا علی نے کہا دیکھ سن, میں تجھے ان سے ملا تو نہیں سکتا, لیکن ان کا جلوہ تو دکھا سکتا ہوں, ان کا جلوہ تو دکھا سکتا ہوں. کہا بھائی کیسے دکھا سکتے ہو؟ تو محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کیسے تھے, میں ان کا جلوہ تجھے دکھا سکتا ہوں. کہا بھائی ذرا دکھا تو دو. حضرت علی پلٹے اپنے مکان کی طرف, آواز دیے بیٹا حسن ادھر آؤ, بیٹا حسین ادھر آؤ. امام حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے. مولا علی نے ایک ہاتھ میں امام حسن کو اٹھایا, دوسرے ہاتھ میں امام حسین کو اٹھایا, اٹھا کر کہا اے شخص اس حسن کا چہرہ دیکھ لے, یہ ہو بہو مصطفیٰ کی طرح ہے, اور اس حسین کو دیکھ لے, یہ کمر سے لے کے خدوم مبارک, خدوم اطہر تک مکمل مصطفیٰ کی طرح ہے, مکمل مصطفیٰ کی طرح ہے. اللہ اللہ, ہو بہو ہے مصطفیٰ تھے, ہو بہو ہے مصطفیٰ, آئے ہائے ہائے ہائے, ہو بہو تھے سرکار کے. بس ان کو دیکھنا ان کو دیکھنا تھا. اتنا اللہ رب العزت نے شباہت حضرت امام حسن امام حسین کو عطا فرمائی تھی. حضرت امام حسن سر سے لے کے کمر تک ہو بہو سرکار کی طرح تھے, اور امام حسین کمر سے لے کر قدوم اطہر تک ہو بہو سرکار کی طرح تھے. جلوہ یار بن کے پیدا ہوئے تھے دنیا میں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اب وہ شخص دیکھنے لگا, امام حسن کو دیکھنے لگا, ایسے تھے حضور, آئے ہائے ہائے. تو امام حسن کے چہرے سے نظر نہیں ہٹ رہی اس کی, امام حسین کے قدوم مبارک سے نظر نہیں پھیر سک رہا. اتنا دیکھا اتنا دیکھا. حضرت علی نے کہا بھائی اب اگر تم دیکھ چکے ہو تو کیا میں بچوں کو چھوڑ دوں؟ ابھی وہ دیکھ رہا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا, سن کے چلا اٹھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ تو ارادہ لے کے آیا تھا کہ جیسا سنا ویسا پالوں گا تو کلمہ پڑھوں گا. یہاں تو نبی کو دیکھا ہی نہیں, کلمہ پڑھ رہا ہے. مولا علی نے پوچھا بھائی تو نے تو نبی کو نہیں دیکھا, کلمہ پڑھ لیا. کہا علی ان کے جلووں کا یہ حال ہے تو ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. قربان جاؤ دوستو, یہ اہل بیت ہے, یہ اہل بیت ہے میرے بھائی. اہل بیت سے محبت کرو, اہل بیت سے پیار کرو, اہل بیت کو چاہو. اہل بیت کو جتنا چاہو گے اتنی نعمتیں ملے گی, اتنی سرفرازیاں ملے گی. بس اب ایک آخری بات سن لو, ایمان تازہ کر لو. انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک اچھا پیغام دے کر بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اہل بیت کی شان, مولا امام حسین کی شان,
اللہ اکبر کبیرہ. سرکار سیدنا امام حسین کی شان تو دیکھو. ہر بڑے کی عزت چھوٹا سکھاتا ہے. یہ وہ ہیں ان کی عزت نبی سکھا رہے ہیں. کس شان سے سکھا رہے ہیں؟ کس شان سے سکھا رہے ہیں؟ حضور خطبہ دے رہے ہیں. یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، لا مکان کے مکی ہیں، مختار کائنات ہیں، حبیب خدا ہیں، اور یہ لا مکان کے مکی ہیں، شافع محشر ہیں، گناہگاروں کو بخشوانے والے ہیں. ویسے نبی جو اللہ کے حبیب ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور خطبہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور خطبہ جب آپ دے رہے ہیں تو سننے والے کوئی معمولی لوگ نہیں، پورے جلیل القدر صحابہ نبی کا خطبہ سن رہے ہیں. اس اثنا میں امام حسین حجر عائشہ سے نکل کے آ گئے. امام حسین آ گئے. جیسے ہی حضور نے حسین کو دیکھا منبر سے نیچے اتر گئے، اتر کے امام حسین کو گود میں اٹھا لیے. اللہ اکبر. خطبہ عبادت خدا کی ہے. حضور خطبہ چھوڑ کے نیچے آ گئے، حسین کو گود میں اٹھائے، رخسار مبارک چومنے لگے، گلے مبارک چومنے لگے، سینے اقدس سے لگانے لگے. تو کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ دنیا والوں عبادت بھی جاری رکھو، محبت حسین بھی جاری رکھو. عبادت کی آڑ میں حسین کو نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. عبادت کا بہانہ لے کر حسین کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جو حسین کو چھوڑ دیا وہ غارت ہو گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا. اسی لیے آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں مسواک کر رہے ہیں، ڈال کے گھسرا 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 گھسرا. وہ اندرا گاندھی پورم کی گلی سے شروع ہوتا، مسجد کو آئے تک گھستا. 4 دن میں مسواک ختم کر دے رہا پٹھا، اتنا گھسرا. میں پوچھا کائی کو اتنا گھسرا رے؟ بولے تو سنت ہے. بولے ویری گڈ، سنت ہے. اب ایسا بولے تو بولتے بیٹے سنت کا مذاق اڑا رہے مولانا. ابے سنت کا مذاق تو اڑا رہا چچورے. سنت ہے تو 3 مرتبہ اوپر، 3 مرتبہ نیچے، 3 مرتبہ بائیں طرف، 3 مرتبہ سیدھی طرف کرنا ہے. یوں گھسنے 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 مسوڑے پورے گھر پھٹ گئے تو گھسنا ہے. وہ سنت کا مذاق تو اڑا رہا چچورے. سنت کے طریقے سے آ کے وضو خانے کنے بیٹھ کے کلی کرے، مسواک کرے، 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے اندر ختم. وہ اندرا گاندھی پورم کے چورستے سے گھس لیتے ہیں مسجد تک آؤ بول کے. بولے استینا چڑھا لینا، گھس لے. کیوں کر رہا ہے انہیں؟ یہ پورے محلے کو معلوم ہونا میں نماز کو جا رہا ہوں بول کے. یہ بھی ایک مکاری ہے، ہاں ریاکاری ہے. یہ جہاں بولے وہاں مسواک گھس لیتے پھرنے کا حکم نہیں ہے. وضو خانے کنے بیٹھ کے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، مسواک دھونا. اب ایک کلی کے بعد مسواک کرنا، پھر اس کے بعد مسواک دھونا، باقی کے 2 کلیاں کرنا. گلی میں کر لیتے کون پھرو بولے جی. مسواک کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اب پٹھے کر رہے ہیں. کیا اب مسئلہ دیکھو آگے. یہ ہوگا مسواک. پھر اس کے بعد داڑھی چھوڑ رہے ہیں، لمبی چھوڑتے جا رہا چھوڑتے جا رہا. کاٹ رہے نہیں. کئی کو بولے سنت ہے، ہما کو بولتا سنت کا مذاق اڑا رہے مولانا. تو سنت کا مذاق اڑا رہا، پینٹ کے اندر ڈال لے رہا. یہ کون سی سنت ہے رے؟ پھر ٹوپیاں پہن رہے ہیں، امامیں بن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. میں پوچھا کئی کو کر رہا بابا؟ بولے سنت ہے. میں بولا اچھا ویری گڈ. خالی مسواک والی سنت لے لیا، یہ ظاہری سنت ہے جو جسم پہ ہے، ظاہر ہو رہی ہے. مسواک والی سنت نبی سے لے لیا، ٹوپی والی سنت نبی سے لے لیا، امام شریف والی سنت نبی سے لے لیا، داڑھی شریف والی سنت نبی سے لے لیا. ارے نادان خالی ظاہر کیوں لیا؟ نبی کا باطن کیوں نہیں لیا؟
ارے مسواک ظاہر کا نام ہے، حسین کی محبت محمد کی باطن کا نام ہے۔ حسین کی محبت نبی کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جس طرح مسواک ظاہر ہے، حسین کی محبت نبی کا باطن ہے۔ ظاہر بھی لو باطن بھی لو، نجات پا جاؤ گے، سرفراز ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلوں کو سمجھو۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام